حکایات رومی کے حصہ اول میں مولانا جلال الدین رومی کی ایک حکایت مذکور ہے۔ ایک چڑی مار نے بڑی ترکیب سے پھندے میں چڑیا پکڑی۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے بزرگ سردار، فرض کیجئے آپ مجھ جیسی چھوٹی سی چڑیا کو پکڑ کر کھا بھی جائیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ اب تک آپ کتنی گائیں اور دمبے کھا چکے ہیں اور کتنے اونٹ قربانی کر چکے ہیں، جبکہ آپ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو کھا کر سیر نہیں ہوئے، تو میرے ذرا سے گوشت و استخوان سے آپ کیا سیر ہوں گے؟ بجائے اس کے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کی جوان مردی اور بلند نظری سے بعید نہیں۔ دوسرے، آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں ایسی 3 مفید نصیحتیں کروں کہ آپ کے ہمیشہ کام آئیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو آپ کے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے ہی کر دوں گی۔ دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، وہ ایسی ہوگی کہ آپ مارے خوشی کے پھول جائیں گے اور اپنی معلومات پر اترانے لگیں گے۔ اور تیسری نصیحت درخت پر بیٹھ کر سناؤں گی۔ ان 3 نصیحتوں سے آپ دنیا میں نیک بخت ہو جائیں گے۔ چڑی مار راضی ہو گیا، پھندا ڈھیلا کر دیا۔ چڑیا پھدک کر ہاتھ پر آ بیٹھی اور کہنے لگی، ہاتھ والی نصیحت یہ ہے کہ محال بات چاہے کیسا ہی شخص کہے کبھی اعتبار نہ کر۔ جب پہلی نصیحت ہاتھ پر بیٹھ کر کہہ چکی تو آزاد ہو کر پھٹ سے دیوار پر جا بیٹھی اور دوسری نصیحت یہ کی کہ گزری ہوئی مصیبت کا غم نہ کر اور گزری ہوئی آسائش کی حسرت نہ کر۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا، میرے پوٹے میں 10 ورم وزن کا ایک موتی ہے کہ تم کو دولت مند اور تمہارے بچوں کو اقبال مند کر دیتا، ایسا موتی جس کی نظیر تمام دنیا میں کہیں نہ تھی۔ افسوس کہ تم نے مجھے آزاد کر کے کھو دیا، جاؤ تمہاری قسمت میں نہ تھا۔ وہ چڑی مار یہ سنتے ہی پیٹ پکڑ کر اس طرح کوند کوند کر رونے لگا جس طرح سرد آہیں کھینچ کر کہتا کہ ہائے، مجھ ناشدنی نے ایسی چڑیا کو کیوں چھوڑ دیا، ارے میں تو ڈوب گیا۔ ارے چڑیا، وہ کیا ہی بری گھڑی تھی جب تو آزاد ہوئی، ہتھیلی میں جنت دکھا کر مجھے لوٹ لیا۔ چڑیا نے کہا، میں نے پہلے ہی نصیحت کر رکھی ہے کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرو، جب وہ رفت و گزشت ہو گئی تو اس کا رنج کس کام آئے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم اس نصیحت کو سمجھے نہیں یا بہرے پن کی وجہ سے تم نے سنی ہی نہیں۔ اور دوسری نصیحت بھی کر دی تھی کہ محال بات کا ہرگز اعتبار نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھلا غور تو کرو، میرا پورا تن اتوش 3 ورم وزن کا بھی نہیں ہے، 10 ورم وزن کا موتی میرے پوٹے میں کیوں کر رہ سکتا ہے؟ اب جا کر چڑی مار کے اوسان ٹھکانے لگے، سمجھا کہ بے شک کرینے کی بات ہے۔ کہنے لگا، ارے نازک بدن، وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا۔ چڑیا نے کہا، واہ کیا خوب، تم نے ان 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا جو تیسری نصیحت کو ضائع کر دوں۔ اتنا کہہ کر